دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی سے مراد ہے کسی کی بھلائی چاہنا اور اس کو نصیحت کرنا، اور اس کا اچھا برا اس کو سمجھانا اور اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یہ خیر خواہی دین سے متعلق ہو یا دنیا کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں، سب پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ان کو نصیحت کیجئے، بے شک آپ کی طرف سے کی گئی نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ لہذا سمجھانا اور نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، ماننا یا نہ ماننا متعلقہ شخص کی مرضی پر منحصر ہے۔ بات منوانے کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، اسی لیے سورۃ الغاشیہ میں فرمایا گیا ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، کیونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے اور آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن نصیحت اسی وقت مؤثر ہوگی کہ جب نصیحت کرنے والے کا انداز صحیح ہوگا اور حکمت اور موعظہ حسنہ پر مشتمل ہوگا۔ بہت سے لوگ صرف اسی لیے نصیحت قبول نہیں کرتے کہ نصیحت کرنے والا صحیح انداز اختیار نہیں کرتا۔ ہمارے مربی، رہبر اور حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز نصیحت ایسا اختیار کرتے کہ لوگ اس کو قبول کیے بنا رہ نہ سکتے تھے، الا یہ کہ اس کی قسمت میں رہنمائی اور ہدایت قبول کرنا نہ ہو۔ ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے بعد کا ذکر سکھانا چاہا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے معاذ، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پہلے حصے واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور دوسرے حصے تم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ بات گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں سچے جذبات پر مبنی تمہید ہے جو قبول نصیحت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اور یہ الفاظ سن کر حضرت معاذ کو خوشی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ نصیحت فرما دیے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، پھر اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر فرمایا، یا عبداللہ، جب تم تشہد کے لیے بیٹھا کرو تو یہ کہا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سکھائے گئے الفاظ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ انداز تعلیم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کی تختیوں پر نقش ہو گیا، اور کئی سال بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فخر کے ساتھ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی یہ دعا سکھائی جبکہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کے پاس آئے تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت عمر مضبوط اور قوی الجثہ شخص تھے، وہ ہجوم میں داخل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو بطور تمہید فرمایا، عمر، آپ بلا شبہ مضبوط آدمی ہیں۔ حضرت عمر اس تعریف پر یقیناً خوش ہوئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، حجر اسود کے پاس دھکم پیل نہ کیا کیجیے۔ سوچنے اور غور و فکر کرنے اور اپنے رویوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کا آپس میں دوران معاملات اور دوران گفتگو رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے نبی مکرم کا دل موہ لینے والا انداز ہے کہ جس کی بنا پر قریب آیا ہوا کبھی آپ کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا تھا، اور وقت آنے پر آپ کے اشارہ ابرو سے گردن کٹوانے اور جان نچھاور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور ایک طرف آج ہمارے رویے ہیں کہ ہم اپنے انداز گفتگو سے کسی کی بھی دل آزاری کرنے سے نہیں چوکتے۔ غیروں کو قریب لانا تو دور کی بات،
ہم اپنوں کو ہی اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں اور بات ختم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھنے کے روادار نہیں رہتے، اور یہ رویے صرف دنیاوی طور پر ہی نہیں ہمارے آپس کے دینی معاملات میں بھی سرایت کر چکے ہیں اور قوت برداشت کو ختم کر بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کسی نے خلاف مزاج بات کر دی تو فوراً اس پر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو قتل کرنے یا اس کی پگڑی اچھالنے پر اور عزت نفس کو بغیر کسی تحقیق کے مجروح کرنے پر تل جاتے ہیں، اور اگر کسی کو سمجھانے پر آئیں تو ناصحانہ انداز اختیار کرنے کے بجائے ہمارا انداز تنزیہ ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر بات بننے اور سنورنے کے بجائے مزید بگڑنے اور ضد بازی کی حد تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ جانبین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نماز تہجد کے متعلق نصیحت کرنا چاہی تو فرمایا، عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ قیام اللیل کیا کرتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو نماز تہجد پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے رات کی نماز ترک کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خریم بن فاتق الاسدی کے متعلق ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نعم الرجل انت یا خریم لولا خصلتان فیک اسبال ازارک و ارخاء شعرک۔ اے خریم، اگر تجھ میں دو عادتیں نہ ہوں تو بڑا ہی بہترین آدمی ہے۔ نمبر 1 چادر کو نیچے لٹکانا، اور نمبر 2 بالوں کو زیادہ لمبا کرنا۔ یہ بات سن کر خریم اسدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا جرم واللہ لا افعل، اللہ کی قسم آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور پھر روایات سے ثابت ہے کہ تعمیل حکم کے پیش نظر اپنی چادر کو نصف پنڈلی تک کر لیا، اور پھر اس سے نیچے چادر کو کبھی نہیں آنے دیا، اور سر کے بالوں کو کانوں تک رکھا، اس سے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، بات جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ہم جب بھی کسی کو نصیحت کریں تو اس میں اخلاص ہو اور اصلاح کا پہلو مد نظر ہو، نہ کہ اس کو دوسروں کے سامنے حقیر کرنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا ہو۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.